الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس ٹاپک کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے نا، وہ ہے کہ آج کل کے دور کے حساب سے، اور خاص طور پہ جو انڈسٹری آپ لوگ جس سے بلانگ کر رہے ہیں، اور پہلی بات ہے کیریئر آپ کا اسی میں ہی ہوگا، چاہے اس کمپنی میں ہو نہ ہو، آگے جہاں بھی گروتھ ہوتی ہے، لیکن گھوم پھر کے کیریئر اس کے اندر ہی آپ کا جو آئی ٹی بیس کام ہے اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے باقی کزنز اور اپنے دوسرے دوست یاروں کو دیکھ لیا ہوگا جو اس فیلڈ یا اس پروفیشن میں نہیں ہے نا، تو اگر ان کو نوکری نہیں مل رہی نا تو وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوں گے۔ آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی نا، جس طرح انہوں نے اگزامپل دی مجھے کہ انہوں نے کام ہی کیوں شروع کیا جب ان کو نوکری کہیں نہیں ملی، تو انہوں نے کہہ دیا اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سب کا جو ہے نا ذریعہ بھی بن گیا وہ۔ تو ہمیں تو یہ ایڈوانٹیج ہے نا اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں، میں جب فرسٹ ایئر میں تھا نا، تو اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ویسے تو وہ خواتین کا ہے، تو وہاں پہ میرا فرسٹ پراپر انٹریکشن ہوا تھا، سمر کیمپ لگایا تھا انہوں نے، الہدیٰ نام ہے انسٹیٹیوٹ کا، تو وہاں پہ انہوں نے سمر کیمپ کیا تھا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی 23-24 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو وہاں پر نا ایک بڑے بھائی تھے، وہ تب ماسٹرز کر رہے تھے، اس کورس کے اندر آئے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا، تب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کمپیوٹر سائنس کے بارے میں زیادہ چیزیں تھا، لیکن یہ تھا کہ چلو آگے جا کے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے آگے نا فیوچر میں کیا ہوتا ہے، جاب کیا ہوتی ہے اس طرح۔ انہوں نے اس زمانے میں جب انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر اویلیبل ہوتا تھا، یہ لیپ ٹاپ کا تو مذاق ہوتا ہی نہیں تھا نا، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تھے، وہ بھی جو پرانے ٹی وی جیسی شکلوں والے ہوتے تھے، وہ اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ مجھے جملہ بولا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں، انہوں نے ان کا جملہ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کمپیوٹر والا بندہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، انہوں نے یہ جملہ بولا تھا۔ تو وہ بہت ہی ویلڈ بات ان کی بولی تھی کہ آپ کے پاس نا اگر آپ کی خود کوئی نالائکی ہے نا تو آپ نہیں کر سکے، ادروائز اڈاپٹ ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، آپ بھی اگر اپنے آپ کو نا اس کے ساتھ ایوالو ایکسپینڈ کرتے جائیں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں۔ سب سے بڑی جو ریسنٹ ٹائمز کے اندر کنسرن آئی تھی نا، وہ یہ آئی جو پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سالوں کے اندر جو ہے نا زیادہ جو سوال ریز ہوتے رہے ہیں، اس کے اندر ایک سوال جو ہے نا یہ کرپٹو کرنسی کا ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اپرچونیٹی بھی تو بہت نظر آتی ہے۔ ایک اپرچونیٹی ہے پیور بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے یا انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی اس کے ریٹ یہ تھا پہلے، اب کہاں سے کہاں چلا گیا، تو اور کہاں چلا گیا، اب میں اس کے اندر انویسٹ کرتا ہوں تو اگر خاص طور پہ میں نے اس زمانے میں انویسٹ کر لیا ہوتا، یعنی کہ میں اپنی بات کروں، میں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا 2013 کے اندر، وہ بھی ایک لیکچرز ہی دیتے ہوئے، جن کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ڈیجیٹل کرنسی جو آ رہی ہے، تو میں نے بٹ کوائن اور ان کا تب ذکر کیا تھا۔ لیکن اگر میں اس زمانے میں کرٹیسائز کرنے کی بجائے میں خرید کے رکھ لیتا تو میں کہوں آج تو میں کتنا امیر ہو چکا ہوتا، ملینئر ہو چکا ہوتا۔ تو اس کے یہ جو ہے نا بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی، یہ ایک کانسٹنٹ ٹاپک ہے یہ والا کہ یار کہ یہ اس میں کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ یہ مائنڈ میں رکھیں، کرپٹو کرنسی کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ حلال حرام اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس میں فائنینشیل فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں سے جب ڈسکشن ہوئی ہے نا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو اس سے تو اتنا فائدہ ہو گیا، اس سے اتنا ہو گیا، یہ پہلے اتنے تھے اب اتنے انکم ہو گئی۔ تو یہ جواب ہوتا ہے کہ اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو صرف پروفٹ ہی دے، اور آج کل بہت اوپر چڑھ رہی ہے، وہ اس چیز کو حلال بنا دے گی۔ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے حلال حرام کی۔ اگر 100%، ابھی تو ریسنٹلی تو بہت لوگ ڈوبے ہیں اس کے اندر، اور بہت سارے کیسز بھی ہوئے ہیں، اور میں نے ابھی چند دن سے پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی FTX کے اوپر بھی، تو وہ جو اس کا اونر ہے جس کے اوپر بھی بلین ڈالرز کا جو ہے نا اسکینڈل بنا۔ لیکن اگر فار ایگزامپل یہ خبریں نہ بھی آئی ہوتی اور ابھی تک گڈی چڑھے جا رہی ہوتی اس کی، تب بھی اسلام کے رولز اپلائی ہوں گے، اور ہم نے اسی کانٹیکس میں دیکھنا ہے۔ میرے دائیں بائیں آپ سب لوگ اگر کمانا شروع ہو جائیں اور اچھا ایک دم سے جمپس لگنے شروع ہو جائیں، اور مجھے بھی ایک دم سے پل ہو رہا ہے کہ اٹریکشن ہو رہی ہے کہ یار میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیکار میں ادھر بیٹھا ہوا، تو وہ اس کو جو ہے نا نہیں حلال حرام نہیں کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مت بھولا کریں، جو میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کو بتائی ہے کہ جو شخص، زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی تمیز، تو ہمیشہ نا سب چیز میں پہلے یہ دیکھا کریں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ بٹ کوائن یا کوئی اور کرنسی کا نام لے لیں آپ، جو بھی کرپٹو کرنسی ہے، وہ فی الحال کے لیے نا ایز اے فرائٹ ناؤ وہ کرنسی نہیں ہے۔
کرنسی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے آپ نے بائنگ سیلنگ کرنی ہوتی ہے. ایک ایکسیپٹیڈ چیز ہے جس کے ذریعے آپ نے بائنگ سیلنگ کرنی ہے. اس کی وینیوز تو بہت ہی مشکل ہے, اس کی وینیوز تو بہت ہی مشکل ہے. آپ اس کو مثال کے طور پہ لے کے رکھ بھی لیں, جائیں باہر جا کے کوئی ٹیکسی والا آپ سے لیتا ہے کہ نہیں لیتا, وہ آپ نے کھانا کھانا ہے کوئی آپ سے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, گھر کے لیے گروسری لینی ہے آپ نے, کوئی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور ایون جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں نا, ان میں بھی بہت ہی نیرو ونڈو اویلیبل ہے, بہت ہی نیرو ونڈو اویلیبل ہے, جہاں پہ وہ کہیں کہ ہاں کنفرم جو ہے نا یہاں پہ آپ کو یہ کرنسی ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ استعمال ہی نہیں ہو رہی کرنسی کے لیے. جنہوں نے لے کے رکھ بھی لیا نا, وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اسٹاک کی طرح, ایز اف کہ ہم نے کوئی اسٹاک خرید لیا کسی چیز کا جو چڑھتی جا رہی ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو اگر یہ کہتا ہوں, اور یہ ٹپیکل فراڈ ہے اور ہمیشہ اس طرح کا فراڈ چلا آ رہا ہوتا ہے, میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے نا پیسے دیں, جتنے بھی XYZ جو بھی اماؤنٹ دیں گے نا, تو میں آپ کو پر منتھ جو ہے نا میں آپ کو اس کا 20% ریٹرن کر کے دوں گا, ٹھیک ہے. تو لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لالچ میں آ کے, جب تک لالچ ہوگی نا تب تک ٹھگوں کا کام چلتا رہے گا دنیا میں, صحیح ہے. تو لوگ لالچ میں آ کے کیا کرتے ہیں کہ یار 20% ریٹرن آ رہا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ سب سے پہلا نیچرل سوال آپ کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اماؤنٹ دیں, اور وہ اماؤنٹ جو ہے نا میں آپ کو 20% پروفٹ کے اوپر منتھ ریٹرن کروں گا, صحیح ہے. آپ کا پہلا نیچرل سوال کیا آنا چاہیے؟ کیسے سورس کیا؟ ہاں, میں کہوں گا میں انویسٹ کروں گا نا اسے, تو آپ کہیں گے, آپ کا یہ سوال نہیں آئے گا کہاں انویسٹ کریں گے بھائی, ایسا کیا بزنس کر رہے ہیں آپ, ایسا کیا بزنس کریں گے آپ جہاں پہ آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ 20% ریٹرن دے رہے ہیں اور اس طرح کر کے اس کی انکم ہو رہی ہے. تو بہت ساری کمپنیز پاکستان کے اندر بھی آئیں, پراپر کمپنیز بن کے رجسٹر ہوئیں, یا محلے میں کسی نے ایسا فراڈ کرنا شروع کر دیا, یا وہ ایک پنجاب میں وہ جو ہے نا ڈبل شاہ کے نام سے بھی بندہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو جتنے پیسے لا کے دیتے ہو نا وہ ڈبل آپ کو اگلے دن کر کے دے دیتا ہے. اس طرح یہ فراڈ کیا چل رہا ہوتا ہے یہ والا کہ انویسٹمنٹ کے پیسے ادھر آ گئے, پہلے مہینے آپ کو پروفٹ دے دوں گا میں. فرض کریں آپ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم لوگ فرض کرتے ہیں کہ آسان حساب کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں 10 بیٹھے ہوئے ہم لوگ ٹوٹل, اور آپ سب نے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا ہے, ٹھیک ہے. 1-1 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اگلے مہینے کتنا ریٹرن کرنا ہے, 20-20 ہزار دینا ہے. اب 1-1 لاکھ کر کے میرے پاس کتنا آ گیا, 10 لاکھ آ گیا. اب 10 لاکھ میں سے میں نے اگر 20 لوگوں کو کرنا ہے تو میں نے نکال بھی دیا, اگر اس کے اندر سے میں نے اس کے اندر سے 2 لاکھ خرچ کر بھی دیا اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹرسٹ لیول اور بڑھ جائے گا. 1 مہینہ اور نکال دیا, آپ اور زیادہ تجوریاں خالی کر کے مجھے لا کے دینا شروع ہو جائیں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے, ہاں میں تو 2-3 مہینے سے یہ کام چلایا ہوا ہے میں نے, وہ تو بڑا صحیح ٹائم پہ پہلی تاریخ کو پیسے مل جاتے ہیں. آپ خود مارکیٹنگ کر کے نا لوگوں کو جمع کر کے لے کے آئیں گے, اور جب میرے پاس اکٹھا کچھ اچھا خاصا ہو جائے گا تو میں غائب اگلے دن سے. یہ کمپنیز کے نام پہ بھی فراڈ ہوا یہ والا, اور انڈیویجولز نے بھی فراڈ کیے والے. کیوں, کس وجہ سے؟ صرف لالچ. ہمارے اندر کیا چیز تھی, ایک لالچ بھرا ہوا تھا کہ کوئی ایسی اپرچونیٹی مجھے نظر آ جائے کہ میں ایک دم سے ملٹیپلائی کر لوں, میں ایک دم سے ملٹیپلائی کر لوں. اچھا, ایک بندہ جو صرف جاب کر رہا ہو نا, اور جاب بھی آپ لوگوں کا تو بہت بہتر حالات ہیں, لیکن باقی کمپنیز کے اندر دیکھیں جہاں پہ ٹپیکل جاب وہ ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ آج آپ کی جاب ہو رہی ہے, سیلری آپ کو ملنی ہے, اور آپ کا باقاعدہ سال کے بعد جا کے کوئی انکریمنٹ ہوگا, وہ بھی انڈر ڈسکشن ریویو ہوگا, پرفارمنس اچھی ہوگی تو سال کے بعد ریویو ہوگا, اور اس طرح کر کے. تو IT فیلڈ کے علاوہ باقیوں کو دیکھیں نا تو جنرلی بیچاروں کی نا گروتھ بہت سلو ہوتی ہے, بہت صبر والی گروتھ ہوتی ہے. آج کل کسی کو مثال کے طور پہ 50,000 کی نوکری مل گئی, اسٹارٹنگ سیلری اس کو ملتی ہے اس طرح کر کے, وہ بیچارہ ہے کہ جو ایکسپینسز اور جو خرچے ہوں گے وہ بیچارہ کیا سیو کر پا رہا ہوگا, کیا سیو کر پا رہا ہوگا. اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے جناب 7 لاکھ روپے جو ہے نا آپ نے, یا 7.5 لاکھ روپے ٹو بی ایگزیکٹ, یہ پیسے آپ کتنے ٹائم تک سیو کر پائیں گے؟ اگر آپ 5-5 ہزار کی بھی کمیٹی لگاتے رہیں اپنی, یا اسی کی, تو کتنے عرصے میں جمع کر پائیں گے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بینک کا میسج آ جاتا ہے. مجھے خود بھی 7.5 لاکھ میں نے کیوں بولا ہے, کیونکہ میرے پاس بینک کا میسج ابھی کل پرسوں آیا ہے کہ آپ کے لیے مطلب کہ ایک بس میسج کرنے کی دیر ہے, میں نے SMS کے اوپر صرف یس کرنا ہے اس میسج کے اوپر, اور 7.5 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آ جائیں گے میرے پاس, لون کے طور پہ آ جائیں گے. تو حرام کے لیے ایکسیس جو ہے نا وہ بہت ایزی ہے, اور حلال ذریعے سے 7.5 لاکھ کر کے سیو کر کے کمانا وہ تھوڑا سا مشکل ہے والا, ٹھیک ہے. اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر جہاں پہ انفلیشن بہت ہائی ہے, ضروریات بہت ٹائٹ ہیں, اور کوئی سر پہ کوئی ضرورت پڑ رہی ہو اور آپ اس کو پلان ہی آؤٹ کرتے جائیں, آپ پلان کر رہے ہیں کہ اتنا یہ کرتے, اتنے میں سیونگ کروں گا, یہ کروں گا, وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمارا مین کسٹمر جو تھا نا وہی ہاتھ سے چلا گیا, تو وہ تو الٹا ہمارے پلانز اور خراب ہو گئے ہیں.
اور آپ لوگوں نے تو شاید اس طرح نہیں بھی سفر کیا ہوگا، نہ آپ لوگوں کی زیادہ ایج ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں کی باقاعدہ ذمہ داریاں ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں ان کے، انہوں نے آگے ان کی ایجوکیشن اور بہت سارا کچھ بھی کرنا ہے، اور کووڈ جیسے حالات ہو گئے یا پاکستان میں جیسے ابھی کے حالات جو ہوئے ہیں اس طرح کے حالات ہو گئے، تو وہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ حرام کی اٹریکشن اور ایک ہوتی ہے کہ مجبوری بن جائے آپ کے لیے کہ یار میں کیا کروں، میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو آپٹ کر ہی لیتے ہیں، اس آپشن کو چلے جاتے ہیں اس چیز کی طرف۔ تو کوئی بھی چیز نہ کسی کا پروفٹ اور لاس ہونا یہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ وہ اسلامک کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو جو مرضی بینک کا میسج آتا رہے کہ آپ یہ کریں، آپ گاڑی اس طرح لے لیں، یہ مارگیج کے اوپر گھر ہو جائے گا، وہ آپ نے اس کے اسلامک رولنگز اور ان کو فالو کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نا بیریا اور آگے پھر ڈی ایچ اے اور گلبرگ اور اس سائڈ کے اوپر نا بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک وہ بہت کامن جہاں پہ نا کہ پلازا ہے کوئی چیز بن رہی ہو نا، تو ایک بہت کامن ایک ایڈ ہے جس کے اوپر اس سال کے اندر یہ جب 2021 اور 22 ہے نا، اس کے اندر یہ نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی لگائی تھی انہوں نے اور بہت کامیاب ہوئی ہے۔ وہ کیا تھی؟ اپارٹمنٹ لیں آپ، یہ ڈاؤن پیمنٹ اس کی ہے، اتنے % ڈسکاؤنٹ آپ کی پیمنٹس ہوگی، اتنی قسطوں کے 2 سے 3 سال کے اندر آپ کو وہ ہو جائے گا، اور امیجیٹ آپ کو رینٹ اتنا ملنا شروع ہو جائے گا، لکھا ہوگا اس کے اوپر 70,000 رینٹ گارنٹیڈ، ٹھیک ہے۔ اور ایکچوئل وہ بلڈنگ اور مال یا پلازا کدھر ہے؟ بنائی نہیں ہے ابھی، تو وہ تو ابھی نقشوں پہ ہے یا بیسمنٹ میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو اسلام کا رول کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ جس چیز کی پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، جس چیز کی پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، صحیح ہے۔ فیوچر کے سودے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر نا ساری کنڈیشنز اپلائی کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ جس چیز کی پوزیشن ہی نہیں ہے اس چیز کو آپ نہیں بیچ سکتے۔ اس کی اگزامپل اللہ کے رسول نے جو دی تھی نا، وہ دی تھی جناب فصل اور پھلوں کی اگزامپل ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بیچ دیا اتنے من جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو کنو بیچ دیا ہے، جو اگلے سال ابھی لگے گا وہ درخت ہوں گے، اور میں نے آپ کے پہلے سے اس کی جناب سے میں نے ایڈوانس پیمنٹ لے لیا۔ ریٹ طے کرنے کی الگ چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا ریٹ طے کر لینا کہ ہم اس پرسنٹیج کے اوپر کریں گے، اور ڈپینڈنگ آن کتنے کلو ہوتے ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اسی حساب سے پھر آپ کو مل جائے گا، وہ اور بات ہوتی ہے۔ تیل کے کانٹریکٹس پہلے سے کر لینا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو آپ نے پہلے سے جو ہے نا سیمنٹ اور سریا لے کے رکھ لیا اور بعد میں اس کو یوز کرتے رہیں گے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے اسلام کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک سودے کے اوپر دوسرا سودا نہیں حلال، ایک سودے کے اوپر دوسرا سودا حلال نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے خریدی ہے، ابھی آپ خرید رہے ہیں، اس کے ان دا پروسیس ہیں، ابھی آپ کے پاس وہ پوزیشن میں نہیں آئی، آپ اس کو پہلے سے کسی آگے بیچنا شروع ہو جائے۔ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کو بھی اگر آپ کسی اپارٹمنٹ یا فلیٹ یا کسی اس چیز کے معنوں میں کر لیں، یا گاڑی کے سینس میں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے گاڑی کا جا کے کسی بندے سے سودا کیا، یار یہ گاڑی تو بہت اچھی ہے آپ کی، کتنے کی بیچیں گے آپ؟ وہ فار ایگزامپل کہتا ہے کہ میں 20 لاکھ کی گاڑی بیچتا ہوں نا آپ کو، ٹھیک ہے، اچھا چلا یہ میں آپ کو بیانہ دیتا ہوں، اس کا 1 ہفتے کے اندر میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا اس کی۔ آپ نے اس کو بیانہ دے دیا 50,000 کر کے، اور آپ نے اس کو آگے ایڈ لگا کے اس کی، آپ نے کہتا ہے میں تصویریں لے لوں، ہاں جی تصویریں لے لیں، تصویریں لگا لوں کہ آپ نے اپنے سرکل میں، فار ایگزامپل آپ کا سرکل اسٹرانگ ہے، نیٹ ورک آپ کا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کر لیا کہ اس کا تصویریں کھینچ کے آگے بھیج دیا، کسی اور بندے کے سودا لگا کے آپ نے 24 لاکھ کی بھیج دی اسے گاڑی آگے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا کہ یار مجھے تو ابھی پیمنٹ چاہیے، ابھی امیجیٹ ہوگی، اگر نقد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تو وہ چلیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے آپ 2 ہفتے کا ٹائم دیں، آپ کہتے ہیں چلو ہفتے کا نہیں ابھی پیمنٹ کرو، 24 کی جگہ میں آپ کو 23 کی بھیج دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی کے پیسے سے اس گاڑی کو لے گئے اور آپ نے آگے جا کے ڈائریکٹ گاڑی اس کو دے دی، اور آپ نے کہہ دیا یار بس ٹھیک ہو گیا، زبردست، میں نے تو 3 لاکھ روپے اس میں سے کما لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی اصول اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں نا، جتنے بھی اصول بتائے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا ان کے فالو نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فالو نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسکیمز اور کرپشن اور یہ ساری پرابلمز نا یہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جب پتہ ہوگا کہ صرف وہ چیز بیچ سکتے ہیں جس کا جو آپ کی پوزیشن میں ہے، صرف وہ جائز ہے، باقی جو چیزیں وہ آپ نہیں بیچ سکتے، تو یہ فائلوں والے فراڈ اور یہ لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہوتے ہیں نا، زمین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور شو کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایگزسٹ کر رہی ہے، فائل مل گئی، یہ فار ایگزامپل فائل ہے، ہاں جی یہ میں نے فائل لے لی ہے 70 لاکھ کی، لیکن میں کہوں کہ ہاں یہ پلاٹ کدھر ہے، جا کے دکھاؤ یہ پلاٹ ہے، یہ پلاٹ ہے، وہ والا پلاٹ ہے، کون سا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سیکٹر ہی نہیں ابھی بنا ہوا والا، اس کے ابھی روڈز ہی نہیں ڈیسائیڈ ہوئی، یہ ایون طے ہی نہیں ہوا کہ اس میں پلاٹ کتنے ہوں گے،
لیکن کمپنیز کیوں کرتی ہیں یا ڈیولپرز یا بلڈرز کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کیپٹل مل جاتا ہے لوگوں کا، تھوڑے سے ابھی بنیادیں کہیں سے بس سریے نکال کے دکھا دو نا، کہیں سے کوئی چیز بن رہی ہے تو آپ لوگ سب کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوگا کہ یار ایک دم سے میرے پاس پیسے ہیں آج کل تو میں بھی یہ چیز لے لیتا ہوں، میں بھی یہ چیز لے لیتا ہوں، اور ہاؤسنگ کے اندر ہم لوگ جلد از جلد گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام کے رولز کو فالو اگر کریں گے نا ہم لوگ تو اکانومی اور یہ جو سارے پرابلمز ہیں نا یہ ہمارے بہت بہتر ہوں گے، کبھی کریش نہیں کرے گی اکانومی. جو اسلامک بینکنگ ہے، میزان بینک کہہ لیں، بینک اسلامی کہہ لیں، فیصل اسلامک بینک جو تھا نا، یہ پہلے اسلامک بینک نہیں ہوتا تھا جب سٹارٹ ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنا پورا بزنس پریکٹس ہے نا بینکنگ کی، وہ ساری انہوں نے کنورٹ کی ہے، 100% شفٹ کیا اسلامک کے اوپر، اور جو ان کی ان اسلامک ایسٹس تھے نا ان کو انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے، اویلیبل فار بائنگ ہے وہ جو نان اسلامک ان کے ایسٹس تھے. تو اس کے اندر نا پہلی بات تو یہ کلیئر ہوتی ہے اسلامک بینکنگ کے اندر کہ اگر یہ اسلامک ہے نا، سارے علماء متفق ہیں، اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہے ہیں یہ اسلامک بینک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بینکنگ نیچرلی کون سی ہو گئی؟ نان اسلامک، ان اسلامک، یا ڈاؤٹ فل کم سے کم گارنٹی نہ کہ اس کے اوپر تو اس کے اوپر یہ اگر اس کو اسلامک کا لیبل دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو دوسری چیز تھی وہ پھر ان اسلامک ہے. وہ والی جو اسلامک ہے اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ چند علماء چند اسکالرز پھر بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے نا، یا اس کے اندر یہ پرابلم ہے، وہ چلیں اس میں کچھ مکس ہے، اس میں تو کنفرم ہے کہ نہیں، سارے کنفرم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اسلامک بینکنگ کے جو پروڈکٹس جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں نا ان کو آپ لوگ کنسیڈر کریں. نان اسلامک بینکس جو ہے نا ان سے اپنے اکاؤنٹس کو میکسیمم کوشش کریں شفٹ کرنے کی. کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، کوئی مجبوری اگر ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ادروائز اپنے پرسنل لیول کے اوپر نا جہاں جہاں پر اسلامک بینکس اویلیبل ہیں، اور پیور اسلامک بینکس، یہ نہیں کہ بینک الفلاح جو ہے نا اس کے اسلامک برانچ ہے، یہ نہیں، الائڈ بینک اور اس کے اسلامک برانچ ہے، یہ نہیں، اسلامک بینک ہی ہو آپ کا پیور اسلامک، اس کا پورا بزنس اسلام کے اوپر چل رہا ہے، آپ اس کے اندر نا اپنے پروڈکٹس کو شفٹ کر لیں. تو میزان بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھولا تھا، آئے تھے برانچ مینیجر اور ایریا مینیجر آئے تھے، آج سے کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، تو میں نے بھی ان سے کچھ کویسچنس پوچھے، انہوں نے کچھ کے آنسر کر دیے، کچھ کے نہیں آنسر کر سکے وہ. لیکن میں نے جب اکاؤنٹ اوپن کر لیا نا تو میرے ساتھ ہی ایک اور تھے، پارٹنر ہوا کرتے تھے پہلے، انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھولنا پسند کیا تھا اپنا پرسنل، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوتا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ان سے کہو کہ مجھے کریڈٹ کارڈ چاہیے نا میزان کا. میں نے ان سے پوچھا کریڈٹ کارڈ، تو کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہی نہیں ہمارا. اچھا، میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، کیوں نہیں ہوتا، کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ کوئی جواز نہیں بنتا اس کا، اسلامک جواز نہیں بنتا کریڈٹ کارڈ کا. اب اگر آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں نا تو کنزیومر فائنینسنگ کے اندر نا، کنزیومر جو لوگ ڈیلی سب سے چھوٹا جو کسٹمر ہوگا، عام بندہ، ہر بندہ، اس میں کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ سب سے کوئک اور ایزی فارم آف لون ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں بھی پیسے، آپ نے کریڈٹ کارڈ کو ATM میں ڈالا، آپ کو پیسے دے دے گا وہ، آپ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، خرچہ کر سکتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے، کوئی آپ نے بینک میں جا کے فارم نہیں فل کرنا کہ مجھے 20,000 لون کی ضرورت ہے، مجھے 10,000 لون کی ضرورت ہے، مجھے 5,000 ابھی دے دیں، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو کریڈٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی لمٹ کی بیس کے اوپر کیا ہوگا، آپ اس کو خرچہ کرتے رہیں، اس کا یوز کرتے رہیں، اسے مہینے کے اینڈ میں اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. تو پوری دنیا کے اندر کنزیومر بینکنگ کے اندر نا سب سے ایزی کوئک وے آف گیٹنگ لونز وہ یہ ہے. جب میں آپ لوگوں کے ایج کے آس پاس تھا، جب نئی نئی ڈگری کر کے ختم ہوئی تھے نا ہم لوگ، تب ہوا یہ تھا کہ 2-3 سال کے اندر نا ایک دم سے IT کے اور کمپیوٹر سائنس کے اتنے زیادہ گریجویٹس آ گئے تھے، اور یہ اپرچونیٹیز نہیں تھی جو اب آپ لوگوں کے پاس ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، اسمارٹ ڈیوائسز نہیں ہوتی تھیں، انٹرنیٹ تو ڈائل اپ اور وہ لے کنیکشنز ہوتے تھے. تو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی تھی نا وہ تو کام کر رہی تھی، اوور مارکیٹ اوور سیچوریٹ ہو گئی تھی. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا کہ نیکسٹ جو بگ انڈسٹری کریٹ کی تھی نا گورنمنٹ نے، وہ کی تھی انہوں نے بینکنگ کی انڈسٹری. اور بینکنگ کی انڈسٹری جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ جو مجھے یاد ہے نا، میرے کلاس فیلوز یا جو جونیئرز جتنے بھی لڑکے لڑکیاں تھے وہ سب سے زیادہ کہاں کھپے تھے، بینکوں نے ان کو لیا تھا. اور بینکوں کے اندر بھی کیا، یہ کریڈٹ کارڈ بیچو جا کے. ہاں لیکن تب جو ہے نا اسٹارٹ ہوا تھا، تب یہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس کا نا بہت زیادہ اس کا ایک دم سے وہ چیز ہوئی تھی کہ یار کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ جاؤ، جلدی جاؤ اس کے اوپر، ایزی لون ہے یہ، ایزی لون ہے یہ.
اور خاص طور پہ کریڈٹ کارڈ دو ینگ لوگوں کو دو, ٹھیک ہے, ینگ لوگوں کو دو. جو بڈھے ہوتے ہیں نا لوگ, جو میرے پیرنٹس کی ایج کے, آپ کے پیرنٹس کی ایج ہوتے ہیں, وہ ناپ تول کے خرچے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گن گن کے ناپ تول کے خرچے کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی ایج کے ہوں گے نا, جتنے بھی, یار آپ لوگوں سے کم ایج کے لڑکے لڑکیاں جتنے بھی ہوں گے نا, ان کو کوئی ریسٹورینٹ نظر آ گیا تو کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا کہ یار نہیں میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا, ابھی اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس طرح یہ نہیں ہوتا تھا یار. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز مثال کے طور پر جس طرح آج کل وہ آ رہا ہوتا ہے کہ میسج آ گیا, اب کبھی پری ونٹر سیل لگ گئی ہے, کبھی وہ مڈ سے ونٹر ہے, کبھی سیزن 1 آ رہا ہے, سیزن 2 آ رہا ہے اس کا, پھر اس کا وہ پوسٹ سیزن سیل لگ رہی ہے چیزوں کی. وہ یہ پہلے ٹائم پہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو کیا اتنے مہنگائی اور اس کے اندر لوگ آرام سے یہ چیزیں افورڈ کر رہے ہیں یہ والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ لوگ ڈائریکٹ, کیونکہ جب آپ کے پاس والیٹ کے اندر صرف والیٹ ہوگا اور والیٹ کے اندر آپ کے پاس 5,000 ہوگا نا, تو آپ میکسیمم ایک دن میں کتنے پیسے لٹا سکتے ہیں؟ 5,000. جب آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوگا نا, وہ ایک نہیں 2-3 بینکوں کا ہوگا, تو آپ خرچہ کرتے بھی رہیں گے اور آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہوگی اس چیز کی, کیونکہ آپ کو وہ آپ کے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے کہ کتنا خرچہ میں کر بیٹھا ہوں. مہینے کے بعد جا کے اسٹیٹمنٹ ضرور آئے گی, اور اس میں بھی کہہ دیں گے چلو یار منیمم پے کر کے کام چلا لیتے ہیں, سائیکل چلاتے ہیں اس طرح کر کے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اٹریکٹیو چیز لگی تھی نا, وہ یہ لگی تھی کہ اتنی بڑی کنزیومر بزنس ہے اور کریڈٹ کارڈ ہی نہیں رکھا ہوا. پھر میں نے نیٹ کے اوپر تھوڑا سرچ کیا کہ یہ بات صرف میزان بینک کی نہیں ہے, باقی بھی اسلامک بینکس جو ہے نا, جو پیور اسلامک بینکس ہیں, وہ کریڈٹ کارڈ کے, پاکستان میں کم از کم کریڈٹ کارڈ کے بزنس میں نہیں ہے. میرا آفس دبئی میں بھی ہے, دبئی میں وہاں پہ آفر ہوتی ہیں, یعنی کہ دبئی اسلامک بینک ہے تو وہ کریڈٹ کارڈ بھی دے رہے ہوں گے, ایمریٹس اسلامک بینک ہے تو وہ بھی دے رہے ہوں گے کریڈٹ کارڈ. لیکن پاکستان کے جو اسلامک بینکس ہیں نا, وہ کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے. پھر دوسری مجھے کچھ ہی عرصہ گزرا, ہارڈلی کوئی 1-2 مہینے گزرے, تو ای میلز آتی رہتی ہیں جس طرح بینکوں کی آتی ہیں پروموشنل کی, ہوم فائنینس, ہوم لیزنگ اور یہ تو وہ سب کچھ. تو ان میں سے ایک آئی کہ نیٹ فلکس کی پیمنٹس آپ کے ڈیبٹ کارڈ سے نہیں ہو سکتی اب. تو میں نے اس کو کلک کیا, عام طور پہ تو لیبل پڑھ لیتے ہیں نا, تو میں نے کلک کیا اس کو, وہ کھولا, کھولتے کھولتے وہ فتوے تک چلا گیا نا وہ لنک. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو شریعہ بورڈ ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے پورا ایویلیویٹ کیا نیٹ فلکس کو, اور یہ ریلائز کیا ہے کہ نیٹ فلکس جو ہے نا وہ ایجوکیشنل نہیں, انٹرٹینمنٹ ہی ہے صرف وہ, اور بلک آف دا کانٹینٹ ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ کی پیمنٹ اس سے نہیں ہوگی. اب جو لوگ رسیلے ہوں گے نیٹ فلکس کے, وہ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ ہاں یار اب میرے کارڈ سے تو نیٹ فلکس ہو نہیں سکتا, تو لہٰذا میں نیٹ فلکس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہوں. وہ تو کیا کریں گے, وہ تو آلٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے, کسی اور بینک کا لے لیں گے کارڈ, کسی اور آپشن پہ چلے جائیں گے. تو انہوں نے ایک اپنے کمرشل سائٹ کو نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی لات مار دی, صرف پیورلی یہ دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ اسلامک نہیں لگ رہا انہیں کہ نیٹ فلکس کی پیمنٹس ہونا یہ اسلامک نہیں ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بہت پرومسنگ ہیں. جو میرا ایک ان آنسرڈ کویشچن ابھی تک چلا آ رہا ہے نا, وہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, اور میں نے بھی یہ ملٹیپل لوگوں سے پوچھا, جب میرے آفس میں بھی آئے تھے تب بھی میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ اسی کے آس پاس گھومتی رہے گی. عام بینک اگر آپ کو دیتا ہے نا 7%, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اسلامک بینک کہتے ہیں 7.1, اگلے مہینے 7.2, 7.3, 6.9, 6.8, 7, وہ مطلب کہ وہ اسی کی ارد گرد گھومتا رہے گا, وہ اس کی ارد گرد ہی گھماتے رہیں گے وہ اسے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں 2 باتیں, ایک تو یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس ہے نا, تو کہتے ہیں کہ ہوتا تو کیلکولیشن تو ایسی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہمیں کبھی واقعی کوئی لاس ہو جائے, اگر ہمیں کبھی واقعی لاس ہو جائے اور وہ ہم واقعی کنزیومر تک لاس کو فارورڈ کر دیں, تو آپ بینک میں پیسے رکھیں گے؟ اس بینک میں پیسے رکھیں گے آپ کہ آپ کو واقعی وہ لاس دے دے آپ کو وہ, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس مہینے نا -2%, آپ کا مائنس کا مطلب یہ ہے کہ الٹا آپ کے بینک سے پیسے کٹ جائیں گے. اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں زیادہ پروفٹ ہو جائے کبھی اور ہم زیادہ ریفلیکشن دے دیں والی, تو وہ اسٹیٹ بینک کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں کہ نہیں, آپ نے دوسرے بینکوں کے نا اس چیز کا خیال اور لحاظ کرنا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بکس کے اندر نا چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی مہینے لاس ہوا نا اگر تھوڑا بہت, تو لاس کو کیا کریں گے, لاس کو بینک اپنے اوپر لے لے گا, لاس کو اپنے اوپر لے لے گا اور کہہ دیں گا اگلے مہینے میں اس کو دوبارہ سے کنسیڈر کر لیں گے. 2-3 مہینے بعد زیادہ پروفٹ آ گیا تو وہ جو ہم نے پہلے لاس لیا تھا نا, ہم نے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ فیئر کام نہیں ہے, یہ ان فیئر ہے یہ کرنا اس طرح, صحیح ہے, لیکن پریکٹیکل مسائل ہیں, یہ پریکٹیکل مسائل ہیں. بجلی کا بل آپ کو آتا ہے نا, تو اب تو آپ لوگ آن لائن جمع کرا لیتے ہوں گے, خالی موبائل ایپ سے کراتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو
بجلی کے بل کے اوپر نا وہ ایک ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ڈیو ڈیٹ, اور ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ پہ نہیں جمع کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ ایک اور اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے, اب آپ نے یہ پے کرنا ہے. صحیح ہے. اب علماء کے نزدیک نا, اسکالرس کے نزدیک یہ ایک طرح کے سود کی شکل ہوتی ہے. یہ ایک طرح کی سود کی شکل ہے. اسکول کی فیس نہیں ٹائم پہ جمع کرا سکے اور لیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, تو پھر اس کے اوپر اسکول نے جو بھی رول ڈالا ہوا ہے پر ڈے 50 روپیز یا اوور آل لم سم ہی 1000 روپے کا فائن ہوگا جو بھی ہے, اس کو بھی علماء جو ہے نا وہ اس کو جنرلی اسپیکنگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. تو اس کا بہت ویلڈ آنسر, ویلڈ کویسچن, کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیو ڈیٹ کا تھریٹ ختم ہو جائے, میں اور آپ کبھی کوئی ٹائم پہ چیز جمع کرائیں گے؟ جمع ہی نہیں کرائیں گے. ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے کیا جو ہوتا رہے, ایک نوٹس آ گیا دوسرا نوٹس آ گیا تو دیکھی جائے گی تب بعد میں جا کے. ہم بھی تو ایسے ہیں نا, ہم بھی تو ایسے ہیں. تو یہ شروع میں جب یہ اسلامک بینکس آئے تھے نا, البرکہ بینک بھی بہت شروع کے بینکوں میں سے ہے, تو انہوں نے واقعی یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی چیز کی آپ پیمنٹ نہیں کرتے نا ٹائم پہ, یعنی کہ مثال کے طور پہ میں نے گاڑی بینک سے لے لی ہے اور میں کہوں کہ بھائی میں پرنسپل اماؤنٹ پے کروں گا جس کے اوپر اوریجنل ڈیل ہوئی تھی منتھلی وہ جو ہوتا ہے, اور میں نے اگر کوئی قسط مس کر دی وغیرہ وہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کی ڈیلز ایسی کی تھی ساری. اب لوگ تو آگے ہمارے جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب نہیں ٹائم پہ پے کیا تو بینک کیا کرے پھر؟ اب بینک کیا کرے؟ ٹھیک ہے نہیں, ہر موقع کے اوپر تو گاڑی تو نہیں اٹھائی جائے گی نا ہر دفعہ. ٹھیک ہے, اب لوگ نہیں ٹائم پہ پے کر رہے, ایک مہینہ مس کر دیا, اگلے مہینے پے کر دیا, پھر 2 مہینے لیٹ کر دیا, پھر وہ کر دیا, فائن بھی نہیں رکھا ہوا, لوگ باز ہی نہیں آ رہے اس چیز سے. پھر اب کیا کریں اس چیز میں؟ تو انہوں نے پھر کیا کر دیا, اب انہوں نے بھی فائن ڈال دیا ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا, انہوں نے بھی فائن ڈال دیا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو فائن لیں گے نا, وہ kہتے ہیں کہ فائن جو ہے نا وہ پھر بینک اپنے پاس نہیں رکھتا, نہ وہ پروفٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں چیریٹی اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں, ملٹیپل چیریٹی اکاؤنٹس ہیں, اس میں عیدی ٹرسٹ بھی ہوگا, اس میں اور بھی ٹرسٹ ہوں گے نا, ان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں وہ. اور ظاہر بات ہے پورے ملک کے اسکیل کے اوپر دیکھیں تو پر منتھ ان کو لاکھوں کے حساب سے فائن آ رہے ہوں گے. تو انہوں نے اپنے پاس جو گارنٹیڈ اچھے ٹرسٹ بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں چیریٹی کے, ہاسپٹلز وغیرہ, اس میں انہوں نے کہا تھا ہم ایکولی ان کو نا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے پروفٹ میں نہیں شامل کرتے وہ. ٹھیک ہے. تو موجودہ دور کے اعتبار سے نا, اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک تو بینکنگ والا جو کام ہے وہ دوسرے کنونشنل بینکس کو تو چھوڑیں آپ لوگ, مسلم کمرشل بینک اور UBL اور یہ چیزیں. میں نے 2003 میں نا اعتکاف کیا تھا, ایک دفعہ زندگی میں اعتکاف کیا, تو وہاں پہ نا اسلامک یونیورسٹی کے کوئی آئے ہوئے تھے, صاحب آئے تھے 2003 میں. ابھی یہ اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, ابھی ابتدا تھی اور نیا نیا ہوا تھا, 1-2 سال ہی گزرے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے نا ربا کو چیلنج کر دیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ریکنسیڈر کریں گے. تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ, یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سودی اکانومی میں ہم چل رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے مقابل ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں لے کے چل رہے ہیں. ہم جب کورٹ کے اندر گئے اور کہا کہ یہ سود ہے تو شریعہ کورٹ نے بات مان بھی لی, سپریم کورٹ نے بھی بات مان لی, لیکن پھر گورنمنٹ نے جس طرح مینیج ہو جاتا ہے اس طرح مینیج کر لیا کہ نہیں یار ہم سود سے نہیں ہم جان چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ تو وہاں پہ کٹے میں ہم مجبور ہیں, لیکن آپ سب کے پاس اختیار ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسلامک بینکس کو تو میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں نا, آپ کے وہ گورنمنٹ نے یہ تو لازم نہیں کیا کہ آپ نے دوسرے میں کرنا. تو انہوں نے کہا تھا آپ اگر اسلامک بینکس کو پروموٹ کرنا شروع ہوں گے نا تو نیچرلی یہ ہوگا کہ ایک دنیا کے سامنے نا ایک ایگزامپل آئے گی کہ یار اسلامک بینک جو ہے نا وہ تو ایک کامیاب بینکنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسلامک بینک کے اندر یہ جو میں آپ کو شروع میں بات بتائی نا, اس چیز کا سودا نہیں ہو سکتا جو آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے, اس چیز کے اوپر آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے آلریڈی ہاف ٹرانزیکشن کے درمیان میں آپ ہیں, ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ دوسری ٹرانزیکشن میں پڑ جائیں. یہ سارے جو اصول ہیں نا اسلام کے, اسلامک بینکنگ, اسلامک اکنامکس کے, یہ اگر اپلائی ہو رہے ہیں نا اس کے اندر تو اس کو رسک, منیمم رسک بینکنگ بول رہے ہیں. باہر کی دنیا جو ہے نا اسلامک بینک کو کیا کنسیڈر کر رہی ہے؟ منیمم رسک بینکنگ کہہ رہے ہیں اسے, کہ اگر اس کو بھی فالو کیا جائے نا تو باہر والے ملکوں کی طرح جہاں بار بار ان کے ہاں جو اکنامک سلمز آ جاتے ہیں نا, پرابلم آتی ہیں, وہ نہیں آئیں گی یہاں پہ. اب ہم آگے چلتے ہیں اسلامک بینک سے آگے اور ان ٹاپک سے آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں آپ لوگوں کے ایکچوئل کام سے ریلیٹڈ. آپ لوگ بتائیں آپ کے خیال میں کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کو کبھی فیل ہوا ہو کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ شاید ہم نے کوئی حلال کام نہیں کیا, کوئی ایسا پروجیکٹ کیا ہو؟
کوئی ایسی چیز کی ہو جو آپ کو فیلنگ ہوئے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ جائز نہیں تھا. یہ یعنی کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی گیمبلنگ کی ویب سائٹ بنانے کو اگر آپ کو کہہ دیا جائے, یہ کوئی کیسینو ٹائپ ہو, اب تو آن لائن کیسینوز ہو گئے نا, یا کوئی بیٹنگ کی ویب سائٹ ہو, اس کے لیے آپ کو کہہ دیا جائے یار یہ بناؤ, آپ اس کی ریٹنگ اوپر آنی چاہیے, ایس سی او کا کام کر رہے ہیں نا. ہوتی ہے آکشن کی ویب سائٹ. آکشن جو ہے نا, آکشن مسئلہ نہیں ہے اٹ سیلف, آکشن اٹ سیلف مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آکشن کے ساتھ کوئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ مسئلہ ہوگا. سمپل آکشن کیا ہوتا ہے, وہ بھی بڈ نہیں ہوتا نیچے اس کی. آپ نے بتائیں آکشن کیا ہوتا ہے, نیلامی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایکچولی, چیزیں بیچنا. مثال کے طور پہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک خاص پلاٹ اپنا بیچنا چاہ رہی ہے, کمرشل پلاٹ ہے, بڑے اچھے سیکٹر کے اندر ہے, F7 یا کسی ایسے سیکٹر کے اندر ہے کوئی پلاٹ, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کو یہ ہے کہ یار ہم نے نا اپنی کنسٹرکشن اور اپنے جو باقی روڈز بنانی ہے یہ کرنا ہے, ہمیں ضرورت ہے اس وقت, کوئی مثال کے طور پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں نا 100 کروڑ روپے کی ضرورت ہے ہمیں, تو بہت اچھی لوکیشن کے اوپر نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پلاٹ کو نا ہم لوگ کمرشل بیچ دیتے ہیں اسے. تو اس کو وہ بیچنے کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ فیئر آپشن ہونے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے میکسیمم پیسہ, کرپشن والی بات بھی نہیں ہے کہ یار انڈر ہینڈ مجھے پیسے دے دینا. تو یہ تھوڑا سا نا ٹرانسپیرنسی والی چیز بھی آتی ہے والی, کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے سب بیڈرز آ جائیں وہاں پہ, سٹارٹنگ پرائس ہوگی 50 کروڑ مثال کے طور پہ, اچھا جی شروع ہو گئے, ایک نے کہہ دیا 55 60 کرتے 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 اوپر جاتے جاتے, تو اس میں نا ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, سب کے سامنے اوپنلی جو ہے نا ایک چیز کی قیمت جو ہے نا وہ اوپر تک جائے گی. آپ نہیں لینا چاہ رہے آپ نہ لیں, بڈ ہی نہ کریں اس سے اوپر جا کے. ملک بینک کا اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, ملک بینک کا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے وہ, کیونکہ اسلام کے اندر نا باقاعدہ اس کے قوانین ہیں, رضاعت اسے بولتے ہیں نا, اس ٹاپک کو اس کو رضاعت بولتے ہیں. یعنی کہ ایک اولاد نے یعنی کہ مثال کے طور پہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں ظاہری بات ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی, ان کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا, اگر ہو تو اس طرح کے کلوز ریلیشنز کے اندر اس کو کیا بولتے ہیں انگلش کے اندر, انسیسٹ بولتے ہیں نا اسے, ٹھیک ہے, اس کو انسیسٹ بولتے ہیں. تو جس طرح سیم بلڈ کے جو سے جو آئے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے, اسی طرح ہی وہ جنہوں نے نرس کیا اس کو تو ان کا بھی وہی رشتہ بن جاتا ہے ان کا آپس میں, یعنی کہ بلڈ ریلیٹیو نہیں, میں کوئی بھی بالکل چاہے بے شک کسی اور دنیا کی ریس کا کوئی بچہ اٹھا کے لے آئیں آپ, ٹھیک ہے, تو ایک پاکستانی بچے اور ایک کوئی اور دنیا کے جس مرضی سے, لیکن اگر ایک ہی عورت نے ان دونوں کی نرسنگ کی ہے نا تو ان کا رضاعت کا رشتہ بن جاتا ہے. وہ جو ہے نا وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں کی ہے اس کے اوپر, یا اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی لیکن نو فردر آرگومنٹس والی بات ہے اس کے اندر, وہ کیوں ہے, اس کا تعلق بنتا ہے پھر آپ کے جینز اور جینیٹکس کے ساتھ, کہ سائنٹیفکلی اور تاریخ کے اندر بہت سارے ایون رائل بلڈ لائنز جن کو یہ ٹرم یوز ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے اندر انسیسٹ ہوتے رہے ہیں, کہ نہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیور بلڈ لائن رہے ہماری اس کے اندر, لیکن وہ کیا ہے کہ جینیٹک بیماریاں اور پرابلمز اور سائیکولوجیکل بیماریاں اس سے جو ہے نا جنم لیتی ہیں پھر. تو سیم چیز ہے نا وہ پھر جو نرسنگ ہوتی ہے, رضاعت ہوتی ہے نا, وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ٹاپک جو تھا نا رضاعت والا, یہ بہت عرصے پہلے تک نا, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے تک, یہ کافی حد تک نا یہ اس قرآن کے احکامات بہت وہ ہو گئے تھے کہ یار یہ تو بس پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بس آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں بس اس کو, یعنی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈائریکٹ مینشن کر دیا اس کو, اتنی آیات اس پہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں, لیکن اب تو یہ ریلیونٹ ہے. یہ ملک بینکس والا تصور آیا نا, تو اس نے تو بالکل ہی اور ڈائنامکس میں اس کو لے گیا کہ بھئی اب تو وہ آپ کیسے ٹریس بیک کر کے دیکھیں گے کہ کس نے کس کو کیا چیز ڈونیٹ کی تھی. یہ تو عجیب کھچڑی پک جائے گی جینیٹکس کی, پھر یہ تو عجیب کھچڑی پکا کے رکھ دیں گے یہ, کیونکہ باہر کے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹاپک دوسری طرف چلا جاتا ہے, لیکن چلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ آسٹریلیا کا ہی پروجیکٹ. ہاں میں کوئی ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں, کیونکہ اس ٹائپ کے جو پرابلمز ہیں نا وہ جو باہر کی جو ماڈرن ورلڈ ہے نا اس کے اندر بہت ہی پرابلمز آ رہے ہیں. باہر کی دنیا کے اندر نا ورلڈ وارز کے زمانے تک جو ہے نا ان کی پاپولیشن بہت ہائی ہوتی تھی, اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا ان کی پاپولیشن بری ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پہ بیماریاں, پور ہیلتھ اور یہ جنگیں اور وہ سارا کچھ ہوتی تھی. لیکن اب جو آ کے جو ہے نا وہ ویسٹرن سوسائٹی, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ شادیاں ریلیٹیولی کم ہوتی ہیں, ٹپیکل ایک فیملی سسٹم بہت کم ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف اور بچے, یہ ٹپیکل گھرانہ ہوتا ہے نا یہ والا, یہ بہت کم ہوتا ہے. اور یہ تو بہت ہی کم ہے کہ کسی کے یہاں 4 بچے ہوں, 5 بچے ہوں, یہ تو بہت ہی ریئر ہو گیا یہ وہاں پہ, ان کی سوسائٹی میں یہ چیز بہت ریئر ہو گئی ہے.
ایون دور نہ جائیں، انڈیا کے اندر اب یہ جتنے بھی زیادہ تر آپ کے جو بالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز ہیں نا، یہ پتہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہاں اولاد جو ہو رہی ہے نا، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، یہ نہیں کلوننگ بھی نہیں کر رہے، اس کو بولتے ہیں سیروگیٹ بولتے ہیں، سیروگیسی بولتے ہیں. لیب میں جا کے نا آپ کا ہی عورت کا ہی ایگ لیا جائے گا، اسی مرد کا ہی سپرم لیا جائے گا، لیکن اس کو فرٹائل کر کے نا کسی اور عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے گا. وہ اور عورت کون ہوگی؟ وہ بیچاری کو انڈیا کی بڑی غریب سی عورت ہوگی، یا انڈیا نہ ہو تو یہ فار ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، انڈونیشیا بھی شامل ہے اس کے اندر، ایسے ممالک ہیں وہاں پہ ہوں گے، اور اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا، یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کس کی اولاد ہو رہی ہے. یہ تو آج سے نا کافی سال پہلے جب یہ جو اس بالی ووڈ کپل کی شادی ہوئی تھی، یہ سیف اور کرینہ کی، اور ان کی جو پہلی اولاد ہونی تھی نا، اس کی ہر ٹویٹر کے اوپر ہر طرح کے چینلز اور ہر طرح کے اکاؤنٹس کو میں فالو کر رہا ہوں. تو اس کی جو پہلی پریگنینسی تھی کرینہ کپور کی، ہر چند دن کے بعد میں دیکھوں پھر اس کی ماڈلنگ کی تصویر آ رہی ہے پریگنینسی کے دوران، وہ ہر جگہ پہ انٹرویو دیے جا رہی ہے کہ یہ گفٹ آف نیچر ہوتا ہے پریگنینسی، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں بات سمجھو ہی نہ، میں اس کو سمجھ رہا ہوں صرف کیا بے حیائی ہے. میں اس کو نا بے حیائی کے سینس میں انڈرسٹینڈ کیے جا رہا ہوں کہ یار یہ کیا بے حیائی ہے، یہ اپنے اس طرح فگر کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. اور جی ایک پراپر برانڈ نکال دیا انہوں نے کہ جو مدرز انڈر پریگنینسی ہیں ان کے لیے یہ ڈریسنگ ہے، یعنی کہ وہ اسٹائلش ڈریسنگ بھی ہو اور وہ ان کے لیے کمفرٹیبل بھی ہو، اس طرح کر کے. میں اس کو 100% کتنے عرصے تک، کتنے ہفتوں مہینوں تک نا میں اس کو 100% صرف بے حیائی کے سینس میں سمجھتا رہا. وہ بعد میں جا کے کچھ چیزیں پڑھنے کو ملیں تو سمجھ لگی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہی تھی. وہ اپنے کولیگس کو اور اپنے باقیوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی یہ والی کہ یہ جو خود پریگننٹ ہونا اپنی اولاد کے لیے، اور آپ سے ہی اولاد ہو آپ کی والی، یہ وہ کہہ رہی تھی کہ گفٹ آف نیچر اور وہ نعمت ہے یہ اس کو. کیونکہ باقی سارے جو اتنے سٹارز ہیں، عامر خان کا جو آخری بیٹا پیدا ہوا تھا، شاہ رخ خان کا جو آخری اولاد ہوئی ہے، یہ سب سیروگیسی ہے، یہ سب وہ کر رہے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو آل دیٹ پریگنینسی اور وہ سب کچھ کرنے سے. اولاد ان کی اپنی ہوگی. تو پراپر بہت ہیوج، بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کیا کر رہی ہیں، وہ سمپل یہ کریں گی کہ آپ کا یہ لے لیا اور کسی اور کے ہاں کروا دیا، اور اس بیچاری کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ بھئی کون ہے. اس دوران اس کو کھانے پینے کے لیے بہت اچھا دیتے رہیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پہلے اس سے اسکریننگ ہوئی ہے، اس عورت کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. ہاں بالکل، یہ ایز اے ووم ایز اے سروس جو ہے نا آفر ہو رہا ہے بالکل. تو اب وہ اس سے مطلب کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک پرابلم کریٹ ہوئی نا یہ والی سیروگیسی والی، اسی طرح ہی دوسری طرف جو ہے نا یہ جو مدر ملک والا جو پرابلم ہے یہ بھی ہو گیا. یہ جو امیر زادے اور اتنے ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یہ کہاں سے ان چیزوں کے چکروں میں پڑنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ 2 سال تک جو ہے نا وہ ماں دودھ پلائے، مدر فیڈ ہو. یہ کہاں چکروں میں پڑنا چاہتے ہیں یہ وہ، اور ویسے بھی اب صحتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ وہ کہاں پاسبل ہے. تو لہٰذا ایک ملک بینکس بنا دیے ہیں والے، کیونکہ ڈاکٹرز نے اب جا کے ریلائز کر لیا کہ یار ٹھیک ہے کمرشلی ہم نے ڈبے تو بیچ دیے، لیکن ہیلتھ کے لیے نا وہی اچھا ہے، سب سے اچھا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن اس میں وہ گھسنا نہیں چاہ رہی. تو لہٰذا ملک بینک بنا لیا. اب ملک بینک کو یہ امیر لوگ تھوڑی ڈونیٹ کر رہے ہوں گے یا بیچ رہے ہوں گے وہاں پہ. اگین یہ جو غریب علاقے کے لوگ ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے نہ پریگنینسیاں کرنی ہے، نہ انہوں نے وہ کرنا ہے، تو پھر سب کچھ شفٹ ہو رہا ہے دوسری طرف، صرف اس سروس کی طرف سب کچھ شفٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے اس کے بعد ہی ملکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہوتی ہے، اور اس کا بھی ایک ٹائم فریم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے وہ. تو یہ سوسائٹی اصل میں اس طرف جا رہی ہے بہت زیادہ. ملک بینک اٹ سیلف جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کی ریگولیشن نہیں کی جا سکتی اس کی. جس طرح ابھی انہوں نے بات پوائنٹ بولا، اس کو کیسے آپ میچ کر کے دیکھیں گے اسے. تو یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اگر آپ نے کس طرح کا پروجیکٹ کیا ہے جو اس کو سپورٹ کرا ہے تو وہ پروجیکٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ حرام تھا. لیکن اس میں بہت کمپلیکیٹڈ کیسز آ جاتے ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ کیسز آ جاتے ہیں. اب میں آپ کو نہیں، بلڈ بینک میں یہ پرابلم نہیں آتی. بلڈ بینک سے نا یہ والی پرابلم نہیں آتی کہ آپ کا کوئی رشتہ کوئی ایسا کوئی چینج ہو جاتا ہے اس سے یا کچھ اس طرح، اس میں والی پرابلم نہیں آتی. بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہاں وہ تو مطلب کہ اس کا ایک معاملہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ملکنگ کی بات ہو رہی ہے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز کہ کامن ہے بہت، دیکھیں سروس دینا بھی غلطی نہیں ہوتی کوئی بھی. یعنی کہ مثال کے طور پہ فوڈ پینڈا کی سروس یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پکا کے دیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ ڈلیوری سروس ہے. تو وہ جہاں سے آپ کہیں گے وہ آپ کو لے کے دیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ کو نا 100% یہ بات پہلے سے کلیئر بتاؤں نا، یہ والی بات کہ میرے پاس آرڈرز دیں آپ، ٹھیک ہے،
اور آپ آرڈر دیں گے تو میں آپ کو فلانا پروڈکٹ ڈلیور کر کے دوں گا، میں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا. لیکن یہ میں نے اس بات کو کلیئر مینشن کیا ہوا یہ والا کہ میرے پاس یہ ایکس اسٹاک چیزیں نہیں پڑی ہوئی، مجھے ارینج کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ عورتیں جو محلے کی اور جو سوسائٹی اور کالونی کے اندر کاری ہوتی ہے نا کہ یہ میرے پاس جو ہے نا میری البم بنائی ہوئی ہے انسٹا کے اوپر کپڑوں کی اور یہ وہ، تو آپ کو اس میں سے کون سی چیز پسند ہے آپ اس کو آرڈر دے دیں. تو وہ جو آرڈر دیتے ہیں نا اس کی، تو اس کے پاس وہ عورت کے پاس کپڑے بنے ہوئے نہیں ہوتے، وہ نہ خریدا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سب کچھ لے گی بنائے گی، وہ کرے گی، اس میں غلطی نہیں، اس میں وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہ ہے کہ آپ کسی ایسے چیز کا آرڈر اور کلوزز سارے لکھے ہوں، یعنی کہ ریٹرن پالیسی سب کلیئر ہو، سب کچھ ہو، تو اس کے اندر گنجائش بن سکتی ہے. آپ لوگ ایک پرٹیکولر چیز کر رہے تھے وہ بتائیں، میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم بھی سوچ رہے تھے نا کہ ہم بس جس طرح امیزون نے پہلے نہیں کرتا تھا، لیکن امیزون نے اب بہت سالوں سے نا اب وہ ایکچوئل اسٹور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ آپ کو ڈیلیور تو ہو رہا ہے لیکن یہ کس اسٹور سے ڈیلیور ہوگا، صحیح ہے، وہ کلیئر لکھا ہوتا ہے. امیزون کا سسٹم اتنا بڑا ہے نا کہ ڈیلیوری ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ انہی کے ڈیلیوری والے آئیں گے وہ. لیکن امیزون نے لکھا ہوتا ہے نا، اسٹور لکھا ہوتا ہے. کوئی بھی پروڈکٹ دیکھے نا، پہلے نہیں ہوتا تھا یہ، کیونکہ میں تو بہت پہلے کا یوز کر رہا ہوں نا، ایسے ایک 20 سال پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے میں نے امیزون کو. تو اسٹور نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی ہے. اب تو کلیئر مینشن ہوتا ہے کہ اسٹور کیا ہے. اگر یہ آپ ان سائڈ اسٹوری کلیئر کر کے بتا دیں گے نا، دھوکہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر پرابلم نہیں ہے. غرور جو ہوتا ہے نا لفظ، یہ اردو والا غرور تکبر والا نہیں، غرور جو ہوتا ہے نا عربی میں اندر وہ دھوکے کو کہتے ہیں نا، کس چیز کو آپ نے فیکٹس کو ہائڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے چیزوں کو کلیئر مینشن کیا ہوا ہے نا اس طرح کر کے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے بولا. گوگل زیادہ تر آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے وہ گوگل کے پاس کہاں سے آتی ہے انفارمیشن؟ گوگل صرف انڈیکسنگ کر رہا ہوتا ہے. ہماری ہی دنیا جہان کی ملینز اینڈ بلینز آف ویب سائٹ کی انڈیکسنگ کر کے آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے، صحیح ہے. تو یہ فیکٹ اگر کلیئر ہے نا تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر آپ پریٹینڈ یہ کر رہے ہوں گے نا کہ ہاں یہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہوتا ہے پروڈکٹس اور اس طرح کے نا، وہ گڑبڑ ہو جائے گی. اگر یہ بات 100% کلیئر ہے کہ آپ کی ایک اچھی سروس ہے اور مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ مجھے رائٹ پروڈکٹ جو ریکوائرڈ تھا نا مجھے وہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور وہ ڈیلیور وہاں سے ہو رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. سر شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم نے چیز کسی سے لی ہے تو آپ نے آن نہیں کی ہوئی، آپ نے اس کی پیمنٹ ہاں نہیں کی ہوئی. وہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کلیئر بتائیں گے کہ ہم اس کے اونر نہیں ہیں، ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو. یہ ان دونوں چیزوں کا فرق ہوتا ہے. مطلب کہ پھر ہم ان کے ایلیگیشن پہ ریلائی کر سکتے ہیں. ہاں تو ویسے کون سا مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میرے ماموں آئے ہوئے تھے باہر سے، امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانی چیز ہم نے لینی ہے، کوئی پلز تھیں وہ لینی ہے، کارڈ لیور آل ٹائپ پل ہوتی ہے نا جو. تو میں کہا ہاں ٹھیک ہے آتے ہیں لیتے ہیں. وہ اسلام آباد میں ڈیوارسن میں روکا، ان کو لے گیا ادھر، وہ جا کے نا اس کو ڈبی الٹی کی اور وہ پڑھنا شروع ہو گیا نا. اب ہم نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے کہ اس کے انگریڈینٹس میں کیا چیز حلال ہوتی ہے کیا حرام ہوتی ہے. انہوں نے ایک چیز کا مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ والا جو ہے نا اس کے اندر یہ ڈلا ہوا ہے، تو ان سے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ فلانا والا ہے یا فلانا والا ہے. مجھے تو نہیں پتا، یہ پوچھ لیتے ہیں ایسے. سیل والے سے پوچھیں، سیل والے کو بھی نہیں پتا تھا. سیل والا کاؤنٹر کے مین بندے کے پاس چلا گیا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ نا. تو اس طرح تو ہم تو ٹوتھ پیسٹ اور جو چیزیں جو ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں، شیمپو کی خیر ہے وہ تو باہر لگ رہا ہے نا، لیکن جو ٹوتھ پیسٹ اور یہ جو چیزیں استعمال ہو رہی تھی ہم کہاں بادر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے. انہوں نے آگے جوس کو مجھے پلا دیا، تو میں نے جوس کا ڈبہ کھول کے پہلے دیکھا ڈبہ دکھاؤ مجھے اور پیچھے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے. ہم اعتماد ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کی بات یہ ہے کہ آپ جا کے اب مثال کے طور پہ ہم کہیں کھانے کے لیے اگر ہم ابھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم کوئی چکن آرڈر کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں پیچھے پڑ جاتے نا یار صحیح طرح سے حلال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ نے صحیح طرح سے کلمہ پڑھا تھا اس وقت، اور کیا یہ حرام مغز کو یہ تو نہیں کیا، فلانا تو نہیں کیا، اللہ کا نام لیا تھا کہ لیا تھا. ہم تو نہیں لے رہے تھے نا، ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا تھا، ہم کس طرح شور ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اسی لیے ہم خود بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. ہم کھانے سے پہلے خود بھی پڑھ لیتے ہیں. جہاں کے بارے میں آپ کو کلیئر ہے کہ یار یہ لوگ نہیں کرتے حلال، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ادروائز اگر مثال کے طور پہ میں کہیں جا رہا ہوں، کہیں باہر کے ملک پہ گیا ہوں، ایک آپ لوگوں کے ایک سینئر اسٹوڈنٹ تھے مجھے دبئی میں ملے تھے، تو میں ان کو کھانے کے لیے ایک ریسٹورینٹ پہ لے کے چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ سر یہ تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ حلال دے رہے ہیں نا. تو میں کہا نہیں، ایک وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ اگر ڈرامہ کر رہی ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ادروائز جب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر میں نے ہر چیز میں شک میں نہیں پڑ جانا. پھر جاتی تو رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا، جو میں نے کہا تھا کہ وہ ون آف دا ان آنسرڈ کویسچنز ہیں، کہ جتنا مرضی ہو جائے یہ مجھے پتہ ہے کہ یار پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کنسسٹنٹلی جو ہے نا کوئی بھی مجھے 7% کے حساب سے پروفٹ دے سکتا ہے نا مجھے کوئی بھی. تو وہاں پہ ڈاؤٹ ضرور کریٹ ہوتے ہیں.
لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نا تو ان کو چھوڑ کے آپ اسلامک بینک والے آپشنز ہیں نا ان کی طرف جائیں. آپ ڈائریکٹ کہیں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے نا, وہ سب سے اچھا آپشن ہوتا ہے والا, کہیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا, وہ اس چیز کی وہ تسلی, جتنی اچھی تسلی وہ ہوگی نا, وہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کس پروجیکٹ میں میرے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں. ابھی لوگوں نے گاڑیوں میں انویسٹ کیے, لوگوں نے اور بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کیے. ہمارے ملک کے اندر ایک اور بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں ایکسپیٹس بھی ہیں نا, ہمارے جتنے بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جتنے بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے آپشنز آتے ہیں, وہ آپ لوگ بھی باہر والے بھی ایک چیز کے اوپر فوکس ہوتے ہیں, پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, پلاٹ لے لو. وہ اچھا خاصا کروڑوں روپے, لاکھوں روپے نا ہم زمین میں دفن کیے جا رہے ہیں, اور بس اسی خواب کے اوپر کہ چلو اس کو بیچیں گے تو کچھ آؤٹ پٹ آ جائے گا بعد میں جا کے, جب بیچیں گے ویلیو بڑھے گی, بچوں کے لیے چھوڑ دی ہے, یہ کر دیا, اس طرح کر کے. وہ سرکولیشن میں نہیں ہے. اسلام کا جو اصول ہے نا زکوٰۃ والا, وہ کیا ہے, تاکہ پیسوں کی گردش رہے, پیسے اسٹیگننٹ نہ ہو جائیں ایک جگہ کے اوپر. جو نیت کر کے ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے, وہ فراڈ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے رہے. ظاہری بات ہے, ہمارے یہاں کوئی فیکٹریاں نہیں لگ رہی, کوئی اور بزنس شروع نہیں ہو رہا, ساری انویسٹمنٹ پراپرٹی میں ساری, اور وہ کہتے ہیں نا دفن ہو رہی ہے وہ سب کچھ اس کے اندر. اس سے جو ہے نا نہ جاب کریشنز ہو رہی ہیں نہ کچھ ہو رہی ہے نا. تو مثال کے طور پہ کہ میں یہ کہوں کہ میں انویسٹمنٹ کمپنیز اس طرح کی بناؤں کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی ارسلان میں آپ کے ساتھ نا انویسٹ کرتا ہوں, آپ کہیں مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں, میرا کام چل رہا ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے انویسٹمنٹ کی آپ کے لینے کی نا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں دیکھیں, آپ کا نا ایک بیس لائن بن گئی ہے, آپ کی ایک بیس لائن تو بن گئی ہے کہ آپ کا ایک کامیاب بزنس آپ کا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں نا کہ میں آپ کے اندر آپ کے ساتھ میں انویسٹ کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ 50 لاکھ لگاتا ہوں میں آپ کے ساتھ. آپ کیا کریں, ایک بڑے سیٹ اپ کی طرف جائیں, یہاں پہ مت آئیں, بڑے سیٹ اپ پہ جائیں, جہاں پہ آپ 10 ہیں آپ لوگ 100 کی ٹیم کی طرف جائیں, 100 کے ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کریں. باہر کے ملکوں کے اندر نا یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے ان کے پاس. اور پاکستان میں شروع ہوا, آپ کے بھی کچھ سینئرز تھے, اور آپ باقی یونیورسٹیز میں بھی جو آپ لوگ آئے ہیں کہ جیسے الفا کریم ٹاور کے اندر انہوں نے سٹارٹ کیے تھے, انکوبیشن سینٹرز تھے کہ ایک سال کے لیے آپ کو اسپیس دی جائے گی, ایک سال کے لیے آپ کو جو ہے نا وسائل دیے جائیں گے, آپ اپنا پروجیکٹس کو نا کامیاب کر کے دیکھیں. وہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری سائیکی جو ہے نا ہم سب کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں کم از کم یہ سال کے لیے تو مجھے مل گیا نا, سال کے اندر میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ مجھے کوئی باہر کی نوکری مل جائے, مجھے کوئی یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے, اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے وہ. یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میں کیوں نہ کوئی اپنی کمپنی کو نا واقعی میں اس طرح کی کمپنی بناؤں کہ میرے پاس ہنڈریڈز آف امپلائیز ہوں, اگر میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں میں کیوں نہ کروں گا ایکسپینڈ نا. اس کا نقصان پھر یہ ہو رہا ہے کہ ایکچوئل بزنسز میں پیسہ انویسٹ نہیں ہو رہا, پیسہ جا رہا ہے دفن ہو رہا ہے پلاٹس کے اندر, لوگوں کا روزگار اور بولا وسائل نہیں ہو پا رہے. پاکستان کے اندر آئی ٹی مشروم گروتھ ہوئی ہے بہت زیادہ. مشروم سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, مشرومز چھوٹے چھوٹی گروتھ کو کہتے ہیں مشروم گروتھ. وہ بڑے بڑے کو درخت کوئی نہیں بنایا ہم نے, مشروم گروتھ ہوئی ہیں, چھوٹی گروتھ. یعنی کہ جس کے پاس تھوڑا سا اسکل وہ آ جاتا ہے, ہر کوئی سوچتا ہے میں اپنا کام شروع کرتا ہوں, تو بڑے سیٹ اپس ہم نہیں بنا سکے, چھوٹے جنا کر کے ہم اسی کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری اپنی چھوٹی سوچ, ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہاں ہم لوگ مطلب ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور تسلی میں رہتے ہیں اس کے بعد. اپنا کام کرنے کا ایک تو پتہ نہیں کیا بھوت ہے, اور اپنا کام بھی کوئی ہائی لیول پہ جانے کا شوق نہیں ہے نا ہمیں, ہم چھوٹے سے لیول کے اوپر ہی بس خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے بہت سارے پرابلمس ہیں نا. باقی کے ملکوں کے اندر نا, انڈیا کے اندر مثال کے طور پہ یو اے کے اندر, اب یو اے نے نا اپنے آپ کو میک شیور کیا, ہاسپٹل بیس اکانومی بھی ان کی چلتی ہے کہ آپ کا کوئی بہت منفرد بیماری بھی اگر لگ گئی ہے نا خدا نہ خواستہ آپ کو, تو انہوں نے دبئی نے اپنے آپ کو گارنٹی کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس کا اپ ٹو ڈیٹ علاج موجود ہوگا, ہمارے پاس وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. یہ والی پاکستان نے انفارچونیٹلی ہمیں کسی سائڈ پہ گروتھ نہیں کی. لیکن آپ لوگوں کی جو فیلڈ اور آپ لوگوں کا جو وہ ہے نا, وہ بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر, کیونکہ آپ لوگ یعنی کہ آئی ٹی کی جو سیکٹر ہے نا, وہ ایسا سیکٹر ہے کہ جو پیور ایکسپورٹس جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے. ریمیٹنسز, ایکسپورٹ, جو بھی ہم سارے رو رہے ہیں, اس کو بھی اتنا کمپلیکس کیا ہوا ہے نا, پے پال نہیں ہے, امازون نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا ہم کتنا تیز ہیں کہ ہمیں پھر بھی کام چلانا آتا ہے. آپ یقین مانیں بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا. ہاں آپ جا کے کہیں نا میں فری لانسر ہوں, ہاں بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا. آپ کی کوئی
منی ٹریل نہیں ہے کہ کتنا پیسہ آئے گا. ہاں بالکل بالکل, وہ پرابلم ضرور ہے والی. وہ ایئر بی این بی کا آپ کو پتہ ہوگا بڑا چل رہا ہے آج کل. تو وہ ایک لڑکا اکاؤنٹ کھلوانے آیا, وہ سمجھا اس کو تھک گیا کہ میرا یہ بزنس ہے, وہ کہہ رہا ہے اکاؤنٹ نہیں کھولے گا. اور آپ نے وہی کام کر رہے ہیں, تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو نان مسلمز ہیں نا ان کو ہمیشہ ایج مل جائے گا, کہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ آگے بڑھ جائیں گے. جیسے کہ انڈینس کا لیں, ہاں لیکن ہر چیز میں آگے ہیں انڈیا پاکستان سے, آئی ٹی میں تو بہت آگے ہیں. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ زیادہ دماغ چلتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری پلاننگ جو ہے نا وہ بہت سیلفش ہوتی ہے. یہ ہم یہاں پہ مار کھاتے ہیں. دبئی کے اندر مجھے نا 8 سال ہو گئے ہیں دبئی میں نا, تو اب 8 سال کے اندر یہ دیکھا ہے کہ انڈینز جو ہوں گے نا وہ ہمیشہ انڈینز کو پریفر کریں گے. پاکستانی جو ہے نا وہ ہم پتہ نہیں ہمیں پاکستانی سے چڑ چڑھتی ہے ہمیں کہ یار یہ نا پاکستان میں کام کرنا پسند نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ اس کی گروتھ نہ ہو جائے, اس کے ہمارا لگتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ہی اثر چل رہا ہے سارا کا سارا, اپنوں کے ساتھ ہی, پاکستانیوں کے ساتھ ہی. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک اگر آ گیا تو دوسرے کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. بات کے پکے نہیں ہیں, سچے نہیں ہیں, کھرے نہیں ہیں ہم لوگ. یہ جو کریکٹر کی بیماری ہے نا ہماری, یہ ہمیں بہت خراب کر رہی ہے. جو ٹریڈیشنل بزنس ماڈل ہے نا, جیسے ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو لوکلی بھی کام کیا نا شروع میں, ان کا ٹریڈیشنل ماڈل کیا ہے, قسطوں پہ پیمنٹ, ہر پیمنٹ لینے کے لیے چکر لگاؤ. ہاں بالکل, جاؤ جی 5000 دے دیں. لیکن یہ تو باہر کی بھی اس طرح کر رہے ہیں. باہر کی بھی پیمنٹ سے ایک دم سے کون کر رہا ہے آپ کو, وہ بھی لٹکا کے کر رہے ہوتے ہیں نا. ادھر یہ ہے کہ چکر جانا پڑتا ہے باقاعدہ, اس کی منتیں ترلے اپنے پیسے لینے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. ابھی تو جیسے کہ آفٹر پے آپ کو پتا ہوگا, انسٹالمنٹ پیمنٹس آ گئی ہیں آن لائن ساری ویب سائٹس پہ, کہ بھئی آپ پہلے چیز خرید لو, پیسے بعد میں دیتے رہو. وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہی ہوتا ہے, اور کسی سے ہوتا نہیں ہے. اب ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی نا. کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ آپ جانیں اور وہ جانیں, اس کا آپ کے ہیڈک نہیں ہے. کہ آپ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہم ایک ریسٹورینٹ کھول دیں اور کسٹمر کو آئے کہ کریڈٹ کارڈ سے پے کرو, تو ہم کہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے. وہ جائز ناجائز تب ہوگا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ کو وہ بندہ مطلب کہ لون پہ لون لیے جا رہا ہے یا وہ فل پے آف کر رہا ہے. لیکن وہ اس کا معاملہ ہے, وہ اس کا معاملہ ہے. مجھے میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا فیصل بینک کا نون کارڈ. ہاں وہ اس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی جو آپ سے ہم فی چارج کرتے ہیں, اگر آپ فرسٹ منتھ میں 25,000 یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو جو اینول فی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. یہ سب بینکس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسلامک ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا یہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا کہتے ہیں کہ یا تو اتنا بیلنس اپنے پاس رکھیں تو آپ کا اے ٹی ایم فری ہے, آپ کا لاکر آپ کو فری مل جائے گا, فلانی چیز فری ہے. اور اگر آپ کا اتنا بیلنس نہیں ہے اور وہی چل رہا ہے کہ مہینے کے شروع میں پیسے آئے, اس کے بعد پورا مہینہ خالی بینک چلا جا رہا ہے آپ کا نا, اگر اس طرح کچھ ہے تو ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں پھر اس کے چارجز پے کریں. چارجز بینک کی سروس کے چارجز حرام نہیں ہوتے ہیں. اب جیسے جو میں پڑھ رہا تھا فتویٰ آن لائن کہ بھئی انہوں نے ڈیبٹ کارڈ کو بھی حرام کیا ہوا تھا, کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہم سے اینولی ایک فی چارج کرتا ہے 6-7 ہزار روپے. وہ ایکچولی نا دیکھیں سروس وہ آپ کو ایک دے رہے ہیں نا, ایک آپ کو سروس دے رہے ہیں کہ آپ کے پیسے ہمارے پاس ہیں, آپ کو بینک آنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر کہیں پہ کوئی ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو سب چیزیں ہو جائیں گی. ہاں جیسے کہ ابھی یہ موبائل آپ کریڈٹ کارڈ پہ لیں یا آپ انسٹالمنٹ پہ زیرو مارکر پہ, نہیں یہ اور چیز ہے. اچھا اے ٹی ایم کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے اینول فیس وغیرہ وہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. ہے. وہ جو ان کا 52 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے کریڈٹ کارڈ کا, اس کے اندر کریڈٹ کارڈ کے چکر میں آپ لوگ سب اوائڈ کریں, سب کے سب جو ہے نا آپ لوگ کریڈٹ کارڈس کو اوائڈ کریں. ڈیبٹ کارڈس کے اندر بھی الحمدللہ بینیفٹس آ گئے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے صرف ایک اے ٹی ایم کارڈ کے طور پہ کنسیڈر ہوتا تھا, لیکن اب ڈیبٹ کارڈ آپ کو پتہ ہے ویزا کا بھی ہوتا ہے, وہ ماسٹر کا بھی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یونین پے کا بھی ہوتا ہے. آپ کی آن لائن پیمنٹس بھی ہو جاتی ہیں اس سے, اور بینیفٹس بھی اس میں ہوتے ہیں کہ اس کوئی ریسٹورینٹ میں اتنا % آف ہے, فلانے میں یہ ہے, فلانے میں یہ ہے. تو وہ کریڈٹ کارڈ کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑیں. کریڈٹ کارڈ کو آپ اس کا وہ جو اسلامک بینکس والے ہیں ان کے رولز کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کو میں یہی بات میں نے ایکسپلین کی تھی, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر اس کو آپٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو نہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں گھر خرید سکوں خود ذاتی طور پہ, نہ مجھے کوئی ادھار دے گا اتنا, اور وہ کیوں دے گا وہ ادھار مجھے اتنا بڑا ادھار, وہ نہیں کہ اس نے اپنے پیسے وہ کرنے ہیں. تو اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میرا کوئی بزنس اتنا ایسا چل رہا ہے کچھ کہ میں خود ذاتی طور پہ نا اگلے 5-6-10 سالوں میں لے سکوں, اسے خرید سکوں. تو پھر جو ہے نا لاسٹ آپشن کے طور پہ اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو آپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے,
ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، میں گاڑی لینی ہے، فیملی کی اشد ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو میں بینک کے اس کی طرف جاؤں، اجارہ پیور اسلامک بینک کی طرف جائیں آپ، اجارہ وہ کر لیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یار میرے پاس تو گاڑی ہے لیکن یار وہ کیا نئی ایس یو وی نکالی ہے انہوں نے، HRV جو نکالی ہے ہونڈا نے، اور وہ تو 65 لاکھ ہے جتنے کی بھی ہے، میں نے وہ لینی ہے۔ تو یہ تو میں جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں ضرورت سے باہر آؤٹ سائڈ ضرورت چلا گیا ہوں میں۔ یہ جو گاڑیوں پہ آن ہوتا ہے اون ٹھیک ہے، جائز ہوتا ہے، جائز ہے، مطلب کہ گاڑی ڈلیور ہوئی ہے اس پہ 2 لاکھ ایسے بڑھ گئے، وہ اگر آپ ابھی بک بھی کرائیں گے بائی دا ٹائم آپ کی جب 6 مہینے بعد ڈلیوری ہوگی نا، وہ 2 لاکھ ویسے ہی ہو چکا ہوگا، ویسے ہی پڑ گیا ہوگا۔ جو لوگ ایون جو گاڑیوں کے اون شون سے کما رہے ہوتے ہیں نا، وہ بات کو میں سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ ایکچولی آپ بہت کمائیاں نہیں کر رہے، ہاں آپ اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ نے 6 مہینے بعد 60 لاکھ نہیں رہنا، اس نے کم ہو جانا ہے۔ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اون سے کما لیا، میرے 62 ہو گئے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے آپ 60 پہ کھڑے ہیں ابھی تک، وہ اس طرح ہی ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا جمپ نہیں ہوتا وہ۔ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اوور آل نا ایک بگر پکچر کے اندر اگر آپ اسلامک بینک کو سپورٹ کرتے ہیں نا، تو دیکھیں اسٹیٹ بینک ہر سال فگرز شو کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ اسلامک بینکس کی جو گروتھ ہے نا وہ ہوتی آ رہی ہے، اتنی زیادہ گروتھ ہو گئی ہے کہ پھر اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر بینک کو کہہ دیا کہ ہر بینک جو ہے نا وہ اسلامک آپشنز دینا شروع کرے۔ کافی سال پہلے آج سے جب اسٹیٹ بینک نے دیکھا نا کہ گروتھ ہو رہی ہے اسلامک بینکس کی، اور جیسا میں نے کہہ دیا کہ اسلامک بینک کے رولز کے اندر نا، یعنی کہ اگر سود کی اگر 20 شکلیں ہیں نا، تو میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ اسلامک بینکس کے اندر 7-8 شکلیں ہوں گی، اگر ہوں گی بھی، اس میں کافی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے ذریعے سے نا یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے ریلائز کیا کہ اسلامک بینک کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے اور اسٹیبل گروتھ ہو رہی ہے اس کی۔ انہوں نے سب بینکوں کو کہہ دیا کہ آپ اسلامک بینک کا آپشن دیں، پھر بہت بینکوں نے آپشن دینے شروع کر دیے، پھر اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا نہیں آپ لوگ اکاؤنٹس میں گھپلے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی اسلامک برانچ 100% سیپریٹ ہونی چاہیے اور دوسری برانچ سیپریٹ ہونی چاہیے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا یہ الفلاح جو ہے اس کا وہ ریڈ کلر کا نارمل ہوگا، گرین کلر کا اسلامک ہوگا۔ HBL نے کر دیا، وہ سلک بینک نے اپنا ایمان برانچ رکھ لیا اس کا نام، UBL نے، ہر ایک نے اپنا اپنا کرنا ہے۔ اعتماد ہے شاید UBL کا میرے خیال میں نام اس کا، امین۔ اعتماد کس کا ہے؟ دبئی اسلامک، نہیں دبئی اسلامک تو ہے ہی وہ، پر اینی وے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگر پکچر کے اندر نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان سے نا یہ سودی بینکاری ختم ہو۔ تو اس کا ایک سافٹ ریولوشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اسلامک بینکس کی پروموٹ ہوتے رہے نا، تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک یہ ریلائز کرے اگر ایک ٹائم کے اوپر جا کے، یار ابھی تو دیکھو 11%, 19% تک چلے گئے ہیں، اگر 50% پلس چلا گیا تو وائی ناٹ کہ پھر پورے ملک کے اندر ہوں گے ہی صرف اب اسلامک بینکس، تو ہم کافی قسموں کے سود سے ہماری جان چھوٹ جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے ریولوشن اور ایک ہوتی ہے سافٹ ریولوشن، نا سافٹ ریولوشن ہو سکتی ہے۔ تو میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی الائڈ بینک کے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ اگر ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا آپ کے پیسے ایک ایسے بینک کے پاس ہیں جو کہ بزنس والا کر رہا ہے، جو ڈاؤٹ فل ہے، وائی ناٹ کہ آپ کسی ایسے بینک کے پاس رکھوا لیں جو کہ جس میں آپ کو کم سے کم جانا وہ ڈاؤٹ ہو۔ اگر آپ کی کوئی برانچ کی مجبوری ہے تو کیا میرے قریب ترین یہی بینک پڑتا ہے، تو اس کے اندر اسی کا پھر کوئی اسلامک آپشن دیکھ لیں، جو بھی اویلیبل بیسٹ آپ لوگوں کو چوائس ملتی ہے نا وہ کر لیں۔ کریڈٹ کارڈ کے چکر میں نہ پڑے، وہ میں نے آپ کو بات کہہ دی ہے، کریڈٹ کارڈ ہر صورت میں جان چھڑائیں، ڈیبٹ کارڈ جو مرضی لے لیں، پلیٹینم کر لیں، ٹائٹینیم کر لیں، جس میں آپ کو جو آفر آتی ہے بہتر وہ اس کے حساب سے کر لیں۔ باقی اسلامک فیسلٹیز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجبوری کو دیکھنا نا اپنی، من کے عیاشی کو نہ دیکھنا، یہ SUV نہیں آ گئی میں اس میں پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ میری ایک گاڑی ہے اس کا حال خراب ہوا ہوا ہے، وہ بکے گی اتنی نہیں لے نہیں سکوں گا میں، عجیب ایک پھنس گیا ہوں میں اس کے اندر، سائیکل کے اندر، اس آپشن کے لیے آپٹ کیا جا سکتا ہے کہ چلو ایک گاڑی ہم یہ والی لے لیتے ہیں، وہ تو ہم نے سیم کوئی بھی خرید، ہاں وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کرسمس کا تو زیادہ کلیئر ہے، کرسمس کے کیس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اس میں مینشن کلیئرلی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہیڈنگ لگا لے اس طرح کہ فار اور کرسچن بردرز اینڈ سسٹرز، ان کے لیے یہ ہمارا پروڈکٹس ہے، اس طرح کر کے نا اس طرح کر لیں، مینشن آپ کر دیں، باقی آگے جو مرضی آگے اب جو مرضی لے رہے ہیں سے۔ لیکن جو پروڈکٹس دوسرے قسم کے ہوں گے، ہیلووین جس طرح اس کا تعلق جو ہے نا، وہ تو ہیلووین کو آپ نہ کریں، نہ بیچیں، چرچ میں یوز ہونے والی ہیں یا جس طرح کی ہوتی ہیں، ہاں اس کے اندر کلیئر مینشن کر دیا نا کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اسلامی ملک کے اندر نا جو نان کرسچن یا نان مسلم لوگ ہوں گے نا، ان کو اپنی چیزوں کی فلی اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے مثال کے طور پہ وہ کریں، کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہولی منانا چاہتے ہیں، وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ شراب پینا چاہتے ہیں وہ کر لیں،
اور اس کے دوران اگر اس کی کوئی ٹریڈ کے درمیان ظاہر بات ہے انہوں نے کہیں سے امپورٹ کرنا ہے، اس کو کہیں سے لے کے آنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، اپنے کوئی تحفے بھجوانے ہیں کسی اور کو، ایک کرسچن کسی دوسرے کرسچن کو کوئی تحفہ بھجوا رہا ہے اپنا، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ کرسمس کے کارڈز ہیں یا کوئی بائبل بھیج رہا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں اس کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، میں نے اٹھانا بھی نہیں، میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ یہ ان دو چیزوں کا فرق ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنے کہوں کہ یار میں نے بہت بڑا بزنس کیا، میں صحیح انویسٹمنٹ لوگوں کو کھینچ کے لے آیا ہوں، میں نے اپنی ایئر لائن نکال لی ہے میں نے اپنی نا، اب اس کے اندر نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے اس کے اندر، آپ تو یہ آپ کا یہ وہ یہ ہم نے نہیں کرنا. موسٹلی لوگ کرتے ہیں، اکثر کرتے بھی آن لائن کہ جی کوئی بھی ہے اسرائیلی لکھا ہوا اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کام نہیں کرنا. وہ کسی بھی یہودی یا اسرائیلی کے ساتھ کام کرنا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مورل گراؤنڈز کا مسئلہ ہے. اور بہت سارے جو ہے نا ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی نا جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ویسٹ بینک کے اندر پرٹیکولر ہے نا، تو وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے. ایک بڑی موومنٹ ہے BDS کے نام سے نا، BDS موومنٹ آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جن کا کام ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ ٹریس کرتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی اسرائیلی کمپنیز ہیں. جیسے فائبر کا لوگ کہتے ہیں یہ اسرائیلی ہے. ہاں وہ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تو مسلمان تو اور طرح سے دیکھیں گے نا کہ پورے اسرائیل کو ہم ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ کون سی ویسٹ بینک جہاں پہ اسرائیلی کنفرم فلسطینیوں کے گھروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سیٹلمنٹ سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، نہ یہاں پہ کوئی سروس ڈیلیور ہوگی، نہ یہاں پہ جہاں سے ہم کوئی چیز سروس بائی کریں گے. تو اس طرح بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں والے. لیکن یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، یہ ایتھک باتیں ہیں، مورل باتیں ہیں، علی اس کا حرام سے کر رہے ہیں. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ، یعنی ریلیجیس بیسس کے اوپر ہی آپ کے مورلز اخلاقیات ریلیجیس بیس کے اوپر ہی ہوتے ہیں نا. لیکن یہ کہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اگر دیکھیں قادیانی جو ہے نا وہ اب مرزا غلام احمد کو فوت ہوئے بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب جو قادیانی ہیں وہ اس لیے قادیانی نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے، وہ گھوم پھر کے اسی طرح ان کے ہوں گے جیسے ہم بائی ڈیفالٹ مسلمان تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے. وہ میجورٹی ان میں سے جو ہوں گے نا وہ اس ٹائپ کے ہوں گے. آپ نے ان کے ریلیجن کے ساتھ مکسنگ نہیں کرنی، ریلیجس آپ کا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. باقی وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں. تو قادیانیوں کا مسلک الگ ہے، ریلیجن الگ ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں نہیں آ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو قادیانی نہیں ڈکلیئر کریں گے. لیکن وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ان کو امپلائمنٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. لائک وائز نان مسلم جو باقی بھی جو ہے ان کے سب کے ساتھ بھی یہی ہے، کوئی عجوبہ نہیں ہے. وہ لوگ اللہ کے رسول نے صحابہ نے ان کے ساتھ وقت گزارے تھے، تجارت بھی کی تھی. ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے یہ ہماری تعریفیں کرنی ہیں، ہم لوگ اپنی مارکیٹنگ مطلب کہ اب آپ مجھے کہیں کہ میرا یہ لیپ ٹاپ ہے، ہاں مجھے بس سیلز چاہیے، بالکل. تم لوگ جو مرضی کرو، میرا سامان بیسٹ بولتے ہیں بیسٹ لیپ ٹاپ، اس میں کوئی یہ جھوٹ نہیں ہے نا کہ یہ غلط نہیں ہوگا. آپ کو ذریعہ بات آپ کو تعریف کرنی پڑتی ہے نا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہوتا کہ بہت اچھا لیپ ٹاپ ہے لیکن ویسے میں کبھی نہ لوں، یہ تو نہیں ہوگا نا اس طرح. آپ اسے کہہ دیں گے ہاں اب آپ کو ظاہر بات ہے آپ نے اس کی سیل اور مارکیٹنگ کرنی ہے یہ والی کہ آپ اس کو لیں اور یہ کریں اس طرح کر کے. تو وہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا. جھوٹ بھی یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ اگر کسی نے فراڈ کیا نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ تو سیلز کا کام کر رہے تھے، آپ انجینئر تھوڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹری کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. اب فار ایگزامپل وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو سکھا کے پروڈکٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صرف پکچر ہے، پروڈکٹ کی پکچر ہے. ہاں وہ دیکھیں آپ ظاہر بات ہے جب ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر تو یہی ہوگا نا، فزیکل ایسیٹس تھوڑی آپ کے پاس آ جا رہے ہوں گے. اگر آپ ان کی لائنز کے اوپر انہوں نے اب کلیم کر دیا، آپ اس کی بیس کے اوپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہوتا یہ والا، صحیح ہے. غلط وہ والی چیز ہوگی کہ آپ کو نوئنگلی پتہ ہے کہ یار یہ ڈرامہ کر رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں، یہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں وہ جو ہم بیچ رہے ہیں، سرے سے وہ غلط ہوگا. جہاں پہ آپ کو خود پتہ ہے کہ فراڈ ہی ہے یہ، پہلے سے پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، گاہک آ رہے ہیں جی آگے بڑی چڑھنے والی ہے یہ ہونا، اور آپ کو اندر سے ساری کہانی پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ یار ان کا اندر سے نا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، انہوں نے ارب روپیہ جمع کر کے اور دکان بند کر دینی ہے انہوں نے. پرائس کنٹرول نان اسینشیل آئٹمس کے اوپر نا پرائس کنٹرول اسلام کا حکم ہی نہیں ہے. نان اسینشیل آئٹمس کے اوپر مثال کے طور پہ ایک بیکری جو ہے وہ ڈب روٹی کو ہی 1000 روپے کا بیچنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے ڈب روٹی کو نہیں بیچنا 1000 روپے کا، وہ کہے کہ بھائی نہ لو مجھ سے، صحیح ہے.
وہی کرا. لیکن اگر مثال کے طور پہ جو سبزی آ رہی ہوتی ہے یا جو اسینشیل آئٹمز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی گیم بن جائے کہ نہیں بھائی چینی تو اس سے زیادہ جو ہے نا ہورڈنگ کر رہی ہیں, مارکیٹ کی ویلیو خراب کر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے. نان اسینشیل آئٹمز جو ہے نا وہ مہنگے بھی ہو جائیں, اس کے اندر اسلام کا حکم یہ نہیں کہ اس کو وہ کر کے رکھو. تو اس طرح کے جو آئٹمز ہوتے ہیں نا کہ جو ایک ایلیٹ کلاس کے لیے ٹارگیٹ کیا گیا ہے. ایئر لائن کا جو ٹکٹ ہوتا ہے, اگر آپ جا کے کوئی ٹکٹ لیں تو فرسٹ کلاس کا یا بزنس کلاس کا نا 2 سے 3 گنا مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے, صحیح ہے. لیکن وہ ایک خاص کلاس ہوتی ہے, خاص لوگ ہوں گے جو اس کو کریں گے. آپ جا کے پاسپورٹ اپنا بناتے ہیں کبھی یا نادرا کے ادھر جاتے ہیں تو ایک غریب بندہ جو ہوگا نا وہ جا کے جس لائن میں دھکر خوار ہو رہا ہوگا تو آپ ایگزیکٹو سینٹر چلے جائیں گے. ایگزیکٹو سینٹر کے آپ 3000 فیس دے دیں گے ایکسٹرا, تو اس کو یہ حرام تو نہیں ہوگا, یہ والا فیسلٹی ہے, لازمی تو نہیں ہے کہ اس کی کے ذریعے ہونا ہے. اسلام صرف وہاں پہ انٹرفیئر کروائے گا جہاں پہ نظر آئے گا کہ یار یہ منوپلی بن گئی ہے اور مینیپولیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ اسلام جو ہے نا وہ روکتا ہے راستے آگے. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ٹوئیٹا, ہونڈا یا چلے موبائل فون کمپنیز ہیں نا, یہ سارے طے کر لیں آپس میں نا, ڈیل کر لیں کہ زونگ, یہ موبیلنک, یو فون اور کون سا ٹیلینور, یہ چاروں ڈیل کر لیں آپس کے اندر کہ بھائی کل یا 1 تاریخ کو نا ہم سارے کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو پیکیجز ہیں نا ہم ان کو 3 گنا بڑھا لیتے ہیں. جب ہم سب بڑھائیں گے نا تو کسٹمر یہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس کام کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, بیچ میں پی ٹی اے اور ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ناجائز منوپلی نہ چل جائے. وہ یہ تو ویسے لاجیکل چیز ہے, یہ امریکہ اور باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے یہ کہ کسی کوئی پروڈکٹ کے اوپر نا کسی کی منوپلی نہ چل جائے کہیں پر, تو وہاں سے پھر ناجائز پروفٹ شروع ہوتا ہے نا. گاڑیوں کے کیس کے اندر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ میک شور کرے کہ یار یہ ورتھ وائل ہے گاڑی, جتنے کی بحث ہاں نہیں ہوتی, یہ 30 لاکھ کی گاڑی بنتی ہے کہیں سے, یہ اتنے کی گاڑی بنتی ہے جو تم یہ بیچ رہے ہو. کمپیریٹیولی جو امپورٹ پہ گاڑی ہے وہ مہنگی کر دی, جو کوالٹی کی پروڈکٹ ہے اس کو 500 گنا زیادہ کر دی ہے. ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں امپورٹڈ گاڑیوں کے یہاں پہ آنے میں, کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ باہر کا کچرا مال ہوتا ہے, وہ اسکریپ ہوتا ہے, ان کا وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ اتنی مہنگی کیوں ہے پھر وہ نا, وہ اس کے مقابلے میں کیوں ہے. اس کا کام گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے نا اس کو پابند کرے. یعنی کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں پابند کر رہی کہ بھائی اب آپ سب ہائیبرڈ گاڑیاں آنی چاہیے. ہائیبرڈ گاڑیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں, ایک طرف رو رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس, پھر آپ نے ضرور یہی گاڑیاں چلانی ہیں جو 12-13 پیٹرول کرتی ہیں لیٹر. اب ہائیبرڈ لے کے آئیں کم از کم 20-25 تک آئیں. الیکٹرک تو چلے کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی بیٹری اور وہ پوری اس کی میکینک اسپیشل ہوتی ہے اس کی. ہائیبرڈ تو کم از کم آرام سے کر سکتے ہیں نا, تو بہت کوئک جمپ ہے وہ والا, کوئک جمپ ہے وہ. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کوئی بھی محفل برخاست ہونا تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو, غلطی ہو گئی ہو آپ سے نا, تو اس لیے دعا ہمیشہ پڑھ لینی چاہیے اینڈ میں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور ہم آپ کے آگے استغفار کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے, رجوع کرنا ہے ہم نے.